احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ، باپ پر رونے کو یہ دونوں ترستی مر گئے، باپ پر رونے کو یہ دونوں ترستی مر گئے، ایک سکینہ اور ایک بنت پیغمبر فاطمہ، بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ، ذاکر بنت نبی ہے خوف کیا ظاہر تجھے، ذاکر بنت نبی ہے خوف کیا ظاہر تجھے، میری کر دیں گی سفارش روز میں فاطمہ، بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلخیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواں ہے یہ کس کی جناب ہے، شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے، دہلیز آسمائے کس کی جناب ہے، کرسی زمین سے لیتی ہے، گوشے پناہ کے بیٹھا ہے عرش سائے میں، بیٹھا ہے عرش سائے میں بارگاہ الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے، منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے، پروانہ فاخر کی نا شکایت غذا کی ہے، اذا فخر جدائی خیر، اذا فخر جدائی خیر الورا کی ہے، آب و غذا کی فکری نہ، سونے کا دھیان ہے، آنکھوں میں شکل باپ کے، آنکھوں میں شکل باپ کے رونے کا دھیان ہے، بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرہ، اما نہ اتنا روو، غلاموں پہ رحم کھاؤ، نانا کہاں گئے ہیں، بلا لائے ہم بتاؤ، ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا، ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا، نانا کے بعد ہے یہ بے قدر ہم ہوئے، سب ایک طرف حضور کے بھی، سب ایک طرف حضور کے بھی پیار کم ہوئے، آخری
سے عاجز ہوئے عرب، حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے، کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری رعیت جب، یا سیدہ تمہاری رعیت جب، کھانے کا کوئی وقت نہ، سونے کا وقت ہے، جو وقت ہے وہ آپ کے، جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے، باہر سے مرتضیٰ گئے، گھر میں جھکائے سری، مونڈھا پہ رو رہی تھی، اکیلی وہ خوشیاری دینے لگے پیامے، عرب شاہ بحرو برے گھبرا کے بولی آئے کرو کیا میں بے بدا، گھبرا کے بولی آئے کرو کیا میں بے بدا، خوابوں میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی، بابا کا سوگ لے کے کدھر، بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی، میری طرف سے لے مدینہ کو دو پیام، لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح و شام، 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام، رونے کی دھوم ہو چکی اب کام، رونے کی دھوم ہو چکی اب کام، گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے، بابا سدھارے کام مجھے، بابا سدھارے کام مجھے، کیا مدینہ سے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بہار، کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود ڈال، بچوں کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال، لیلا دھلا دیا کے پریشان تھا، لیلا دھلا دیا کے پریشان تھا، کرتے بھی دھوئے خود بھی، کل تک دے چلی، سیرا نہ دیکھا ایک یہ، سیرا نہ دیکھا ایک یہ، ارے مان لے پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا، اپنے پر آئے دوڑ کے، ہے کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، مورا کے مپا مردے کے زین، مورا کے مپا مردے کے زینب لپٹ گئے، اے میری فاخ کشمیری نادار اماں جان، اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان، کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان، اے میری صابرہ میری ناچار اماں جان، اے میری صابرہ میری ناچار اماں جان، نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو، اماں جواب دو میری، اماں جواب دو میری، اماں جواب دو، میں دوں
लाने ना पाई के चल बसी शरबत बना के लाने ना पाई के चल बसी कुशाल दिल सुनाने ना पाई के चल बसी मैं बेनसीब आने ना पाई के चल बसी मैं बेनसीब आने ना पाई के चल बसी क्या जल्द तरी जमाना हुआ इंतकाल का है अभी तो चिंता कुला है अभी तो चिंता कुला 18 साल का नन्हे से सरी खुली है नहीं सर पर टोपियां कहते हैं कुछ तो मुंह से निकलता है हाय मां लिखा है जब जनाजे पहुंचे वो नीम जहां हसरत से देखा मुर्दे का मुहरिया की हसरत से देखा मुर्दे का मुहरिया की अम्मा गुलाम आए हैं रुखसत के वास्ते जाती हो तुम नबी की जिया जाती हो तुम नबी की जिया रत के वास्ते अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन मोमनात। प्रोग्राम्स जो हमारे कल अनाउंस हुए थे उसमें कुछ रद्द-बदल है। कल चूँकि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो बाद नमाज मग़रिबान होते हैं और इस वक्त शुरू होते हैं, तो कल कैलेंडर के हिसाब से शब खुशी शुरू हो जाएगी और हमने ऐलान किया था कि मजलिस होगी। तो वज़ाहत इसकी यह है कि कल इंशाअल्लाह जश्न होगा इमाम चहरम के सिलसिले में, और इसके अलावा हमारी ये इंतहाई खुश नसीबी है कि मौलाना हुज्जतुल इस्लाम क़िबला शमशाद अहद साहब सैन एंटोनियो टेक्सास से तशरीफ़ लाए और जो हमारे साथ इंशाअल्लाह 4 रोज़ रहेंगे, और जिसमें आज की मजलिस, कल का जश्न इंशाअल्लाह, फिर फ्राइडे को यहाँ खसूसी प्रोग्राम है जो हम चाहेंगे कि अपने खसूसी तवज्जो उनकी तरफ है जो हमारे नौजवान हैं और बच्चे हैं, और ज़ाहिर है कि हम लोग भी इसमें शामिल हैं। तो सवाल और जवाब का एक सेशन होगा एक्सक्लूसिव, और इंशाल्लाह सैटरडे को जश्न होगा। तो ये हमारे 4 प्रोग्राम हैं इंक्लूडिंग टुडे। इससे कबल कि मैं ज़हमत दूँ क़िबला जनाब शमशाद अहद साहब को, मुख्तसर सा तारुफ आपका ये कि आप एक तवील अरसे से स्टेट ऑफ टेक्सास में ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं और 9 साल इदारे में, मोमिन के नाम का इदारा है, वहाँ पर रहे। अब उसके बाद जो इनकी मसरूफ़ियात रहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे कहते हुए इंतहाई फ़ख्र होता है कि ये एक यूनिक सिचुएशन है कि मौलाना क़िबला ने हौज़ा इल्मिया ख़ुम से सतह तक की जो तालीम हासिल की, जो तकरीबन 9 या 10 साल का अरसा होता है, उसके बाद मास्टर्स स्टेट ऑफ टेक्सास में किया, और उसके बाद उन्होंने जो स्पेशलिटी कोर्स लिया और लाइसेंस लिया स्टेट ऑफ टेक्सास से, उसमें फैमिली काउंसलिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग, सोशल काउंसलिंग, और इस वक्त वो इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर, और स्टेट के मुख्तलिफ इदारे हैं वहाँ पर उनको वो असिस्ट कर रहे हैं। और ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है कि आलिम दीन इस किस्म के एक्सपर्टीज़ को और इस किस्म के इल्म को रखता हो
اور جب اس کا کمبینیشن بنے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پروڈکٹیو چیز ہے. تو ہماری یہ خوشی ہے اور یہ سعادت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو زحمت ممبر دیتا ہوں. صلوات محمد آل محمد. گزارش ہے سورہ مبارک فاتحہ کی مرحومہ عابدہ بیگم بنت میر باقر علی اور تمام مرحومین مومنین اور مومنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبی الأمی العربی المکی المدنی العبد المؤید المصطفى الامجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم. یہ آیات ان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ سورہ مبارک احزاب کی آیت 56 سے 58 تک آپ رجوع کرنا چاہیں تو اس کی پہلی آیت جس پہ آپ نے صلوات پڑھی وہ معروف آیت ہے جو آپ سبھی جانتے ہیں، جس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے. پیغمبر اسلام حضرت رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور احترام کے سلسلے میں امت کی فریضہ ہے اس کو ملا دیا گیا ہے اللہ اور ملائکہ کی ان درود و سلام اور صلوات کے ساتھ جو وہ فرماتا ہے ہر روز ان پر. اور چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں اور کچھ کی طرف میں اشارہ کروں گا. آج کی یہ مجلس جو ہے بی بی سیدہ کی شہادت سے متعلق ہے اور میں مولانا صاحب کی اجازت سے کچھ کلمات بس یہیں اس آیت سے متعلق اور کچھ بی بی کے فضائل سے متعلق عرض کروں گا. یہ آیت جس میں ارشاد ہوا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور ملائکہ یعنی فرشتے وہ مسلسل درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تواتر کے ساتھ نازل ہوتی رہتی ہیں حضور اکرم پر. تو اے مومنوں تم بھی صلوات اور سلام پیغمبر اسلام پر مسلسل بھیجتے رہو. اللہم صلی علی محمد. اب روایات میں
ایک دلچسپ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے کعب نامی، انہوں نے حضرت سے سوال پوچھا کہ سلام تو ہم سمجھ گئے کیا ہوتا ہے، سلام تو السلام علیکم، سلام آپ کہیں کسی کو، صلوات سے مراد کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وہ مشہور صلوات جو آپ سب واقف ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلوات پڑھی محمد اور دوسری روایت ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے یہ پوچھا کہ مولا ہم صلوات کے معنی تو جانتے ہیں، آپ تسلیم کے معنی بتائیے کیا ہیں؟ وسلموا تسلیمہ ہے نا اس میں۔ تو امام علیہ السلام فرمایا تسلیم کے معنی ہوا التسلیم لہ فی الامور، تسلیم پیغمبر اسلام کو جب آپ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو تسلیم کر دیں تمام امور میں حضور کے سامنے، آپ مکمل طور پر ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں، آپ سر تسلیم خم کر دیں، آپ دل کو جھکا دیں، جسے ہم تولا کہتے ہیں۔ تولا قرب کی حاصل کی کوشش ہے، تولا ولایت کے حصول کی کوشش ہے۔ ولایت وہ رشتہ ہے جو دو لوگ آپس میں ایسے جڑ جائیں کہ جن میں درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے، ولایت۔ اور تبرہ یا تبری بالکل الٹا ہے، یعنی دوری اختیار کرنا، کسی سے جدائی اختیار کرنا، براءت حاصل کرنا۔ اور یہ قلبی عمل ہے، عمل میں جھلکتا ہے لیکن قلبی عمل ہے، اس رفتار اور کردار اور گفتار سے دوری اختیار کرنا جو دشمنان اہل بیت سے متعلق ہے۔ اور تولا وہ گفتار اور کردار اور سلوک اختیار کرنا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں جب بھی کوئی کسی سے دوستی کرتا ہے اس کا عمل اس کے عمل میں جھلکنے لگتا ہے، اور کوئی بھی اگر کسی سے دوری کرتا ہے تو اس سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کے اثرات اب نظر نہیں آتے اس کے اندر۔ چنانچہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ولایت کے سلسلے میں بہت سی آیات میں بالکل واضح طور پہ بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ کی ولایت اختیار نہ کرنا۔ ولایت کے متعلق سے مراد ظاہری دوستی یا روابط نہیں ہے، ولایت اختیار نہ کرنا یہود و نصارہ کی۔ کرسچنز اور جیوز کو ان کے ساتھ خوش رفتاری سے پیش آنا ایک چیز ہے، لیکن ان کی ولایت اختیار کرنا دوسری چیز ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان کوئی دیواری نہ رہے باقی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی تمایز ہی باقی نہ رہے، دل تمہارے ان کے ساتھ مل جائیں، ایسا نہ ہو، کیونکہ ان کے دین کے معاملات الگ ہیں، تمہارے دین کے معاملات الگ ہیں، ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کے عقائد، ان کے اقدار، ان کے اخلاقیات، ان کے مقاصد الگ ہیں، تمہارے مقاصد الگ ہیں۔ جو گفتار و کردار اہل بیت سے جو تم تک پہنچا ہے اس میں تم تک پہنچے، تمہیں وہ اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ ولایت دشمنان اہل بیت کی اختیار نہ کرنا۔ صلوات پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات کے معاملے میں ایک جملہ، بس ایک دو جملے اور جو نقل ہوئے ہیں، عائشہ سے منقول ہے، سمعت رسول اللہ یقول، میں نے سنا پیغمبر سے کہ وہ فرما رہے تھے، لا یقبل صلاۃ الا بطہور وبالصلاۃ علیہ، نماز قبول نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس میں یہ دو چیزیں ہوں، ایک یہ کہ طہور کے ساتھ ہو، باقاعدہ صحیح انداز میں طہارت جو ہے حاصل کی جائے، ظاہری و باطنی، اور دوسری یہ کہ اس نماز کے اندر مجھ پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی شرط قبولی نماز، شرط قبولی عبادت جو ہے وہ حضرت کی مودت اور اس کا اظہار، کم ترین اظہار صلوات ہے، اس لیے کہ اگر جو شخص صلوات پہ میں کوتاہی کرے وہ بخیل ہے، فرمایا روایت میں، کنجوس ہے وہ شخص کہ جس نے اس کے زبان سے ایک جملہ صلوات کا تک جاری نہ حضور اکرم کی شان میں۔ اللہم صلی اللہ۔ الحمدللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت سے ہمارے دلوں کو سرشار کیا ہے. انشاءاللہ یہ اس ولایت کا اظہار ہمارے عمل اور گفتار میں ہمیشہ اسی طرح جاری رہے. اور اسی سورہ کی اگلی آیت جس میں جو متعلق ہے اس گفتگو سے رات کو، جس میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنت کرتا ہے خدا ان پر دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے آمادہ کر رکھا ہے خدا نے ایک دردناک عذاب. اب ظاہر ہے خدا کو کوئی کیا اذیت پہنچائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہم جیسے لوگ نہیں ہیں جو تکلیف سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں یا اپسیٹ ہو جاتے ہیں یا انگزائٹی ہو جاتی ہے. چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بری ہے، کوئی ایسی چیز نہیں. تو ایسا نہیں ہے کوئی خدا کو تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے. ہاں، اذیت خدا کو دینے کا مطلب ہے کہ عذاب طلب کر رہا ہے خدا سے، اللہ کے غضب کو وہ پکار رہا ہے، بلا رہا ہے اپنی طرف. اور اللہ کا غضب جو ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ عمل ہے، وہ افعال ہیں جو اصل میں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. انسان بعض اوقات ایک ایسا عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں کچھ کانسیکوینسز جھیلنے پڑتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اب چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اذیت پہنچانا اللہ کو وہ ایسا ہے کہ اللہ کی لعنت شخص پر دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. رحمت سے اللہ کی کوئی دور ہو تو خود بخود عذاب کا شکار ہو جائے. تو لعنت خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ زیارت عاشورہ میں اتنی لعنتیں کیوں ہیں، یا مثلا فلاں زیارت میں ہم لعنت کیوں پڑھتے ہیں. بعض اوقات نماز کے بعد اللہم لعن اول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد. اول ظالم کون تھا ہم سب جانتے ہیں، لیکن اظہار جب کرتے ہیں تو کیوں اظہار کرتے ہیں؟ کیونکہ اظہار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کیا ہے. کسی کا نام لے کے نہیں کیا کبھی بھی، لیکن وہ صفات بتا دیں. جو تکلیف پہنچائے اللہ کو، جو تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے اللہ کے رسول کو، اس پر خدا کی لعنت ہے. صلوات پڑھی محمد. اب ظاہر ہے کہ قرآن میں دیکھنا پڑے گا پہلے تو، پھر حدیث میں دیکھنا پڑے گا کہ کن کن چیزوں سے اذیت ہوتی ہے اللہ کو، کن کن چیزوں سے رسول کو اذیت ہوتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ جس سے پیغمبر اسلام کو اذیت ہوتی تھی، اور اللہ حیا یا شرم نہیں کرتا، حق کی بات کرتا ہے قرآن میں. چنانچہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. حضور اکرم چونکہ اپنی اس حلم اور بردباری کے نتیجے میں بہت صبر اور حوصلے سے سب کی بات سنا کرتے تھے. کوئی بھی آ جائے آپ بات سنتے تھے غور سے. منافق ہو گئے، کافر ہو گئے، کیسے کیسے لوگ، قاتل ہو گئے، ہر طرح کے لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور حضور جھڑکتے نہیں تھے، دور نہیں کرتے تھے، بات سن لیتے تھے. کچھ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی، اور اللہ نے فرمایا یہ جو باتیں بنا رہے ہیں رسول کو فرما رہے ہیں یہ اذن ہے، یعنی یہ ان کے کان نعوذ باللہ کچے، ہر ایک کی بات سن لیتے. دیکھیے ابھی بات میرا تعارف کرا رہے تھے طاہر صاحب، میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہمیں سکھائی گئی ہے کاؤنسلنگ اور سائیکالوجی میں کہ کسی کی بات سن لینا جو ہے اس کو قبول کرنا نہیں ہے. مثلا آپ سے کوئی کہے کہ فلاں 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 چیز ہو گئی، اب آپ نے فرض کریں کہا کہ اچھا یعنی آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، تو کیا آپ نے اس کی بات کی تائید کر دی؟ نہیں، آپ نے اس کی بات کو سمجھا ہے خالی، ہے نا. اب آپ یہ بھی نہ کہیں فرض کریں خالی سن لیں کسی کی بات، کیا اس کا مطلب ہے آپ نے تسلیم کر لی اس کی بات؟ یہ تسلیم کرنا نہیں ہے. کان کچے ان کے ہوتے ہیں جو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں ہر بات کو. آپ آگے کسی کی بات مجھ سے کریں اور میں کہہ دوں کہ بھائی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، جبکہ میں نہ عینی شاہد ہوں، نہ میں ان صاحب کو جانتا ہوں، نہ میں اس موقع موجود تھا، نہ مجھے پتہ ہے کچھ کہ آپ کی بات کہاں سے آپ نے خود سنی ہے، دیکھی ہے، یا آپ جو سمجھے وہ بات وہ کہنا بھی چاہ رہا تھا، نہیں کہنا چاہ رہا تھا. میں نے آپ کی بات کو کہہ دی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور بالکل ایسی ہی ہے جیسا آپ نے کہا. یہ ہوا، بات کو کچے کان اسے کہتے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق آدمی تمہاری طرف کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، قبول نہ کرو اس بات کو.
حضور اکرم نے کبھی کسی کی بات ایسے قبول نہیں کی، لیکن آپ کی خوش رفتاری اور خوش اخلاقی تھی کہ آپ تحمل کے ساتھ لوگوں کی گفتگو کو سن لیتے تھے۔ لوگوں نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا، جو بہانے کی تلاش میں ہوتے تھے، جو آپ کے سلسلے میں ایسی باتیں کرتے تھے کوچہ و بازار میں، اللہ نے فرمایا ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں خدا کے رسول کو، یؤذون النبی۔ اتنی سی بات کو بھی قرآن نے شو کر دیا۔ کوئی اگر کوئی ایسی بات کہے نازیبہ حضرت کی شان میں، یہ اذیت پہنچانا ہے رسول اسلام کو۔ چنانچہ کا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وہ جو خدا کو، جو اللہ کو یا رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنت ہے ان پر خدا کی۔ تو یہ تک لوگ شامل ہیں جو حضور اکرم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کسی بھی طرح ان کی شخصیت میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ اور پھر آپ بڑی باتوں کو لے لیں۔ بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں اس وقت سب سے بڑی بات کی طرف جا رہا ہوں کہ حضور اکرم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا ان فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا۔ فاطمہ صلوات اللہ علیہا صلی اللہ محمد میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز بھی ان کی تکلیف کا باعث ہو وہ میری تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ دیکھیے ہمارے جو اکابر علماء، مجتہدین اور مراجع تقلید ہیں، اور جنہوں نے بھی اہل بیت کی خدمت کی ہے، آپ ان کی صحبت میں تھوڑا سا بھی وقت گزاریں، ان کی باتیں سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معصوم کی، خاص طور میں گلپیگانی مرحوم سے نقل کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے تھے کہ آپ کسی بھی معصوم کی مجلس میں جائیں تو وہ معصوم وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ مولا کائنات کی مجلس میں جائیں، مولا کائنات وہاں حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا بی بی کی مجلس کی خصوصیت یہ کہ وہاں 14 معصومین حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد، سب حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس کی دلیل جو یہ حدیث قصہ میں موجود ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے تعارف کروایا اس خاندان کا، یہ تو فاطمہ ہے۔ خدا یہ کہہ سکتا تھا یہ تو محمد ہیں، اور یہ ان کی بیٹی ہیں، اور یہ ان کے داماد ہیں، اور یہ ان کے نواسے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ فاطمہ ہے، اور یہ ان کے بابا ہیں، اور یہ ان کے ہمسر ہیں، اور یہ ان کی اولادیں ہیں۔ صلوات پڑھی اللہم صلی علی۔ اس لیے جب بی بی کی مجلس اور آپ کا ذکر اور آپ کے مصائب یا آپ کے فضائل بیان ہوتے ہیں، تمام ائمہ کا نور جو ہے، آپ کی ارواح طیبہ جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اور وہ سمیٹتی ہیں ان آنسوؤں کو، اور وہ مشاہدہ کرتی ہیں اور گواہ بنتی ہیں آپ کے ان نیک اعمال۔ اور ایک اور بھی وجہ ہے، ایک اور وجہ ہے جو اسرار میں سے جو بی بی کی مجلس سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ مولا کائنات کی شہادت کا ذکر کریں، ان کے لیے آپ مجلس برپا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تولا ہے۔ مجلس ائمہ کی شان کے لیے مجلس جب برپا کی جاتی ہے، یہ ولایت اہل بیت کی علامت ہے، ٹھیک؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی طرفداری کر رہے ہیں، آپ حمایت کر رہے ہیں، ہم آپ کی کاز میں شریک ہیں، آپ ان کی فضیلت اور ان کے بیان کو آپ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بی بی کی مجلس میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ خالی تولا نہیں ہے، وہ تبرہ بھی ہے، اس لیے کہ بی بی نے اپنے زمانے میں دشمنان دین اور منافقین کے خلاف قیام فرمایا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے خلافت کو غصب کیا، اس وقت حکمت الہی یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام تلوار نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ولایت علی کا انکار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جب مجلس میں آتے ہیں، لیکن جب بی بی کے مجلس میں آپ آتے ہیں تو آپ خطبہ فدقیہ کو بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بی بی نے فرمایا اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ خطبہ آپ یاد کرتے ہیں، بی بی نے مسجد میں ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں کیا تھا؟ آپ نے اس حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ فدق تو ان کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ایک موقع تھا جب آپ بتا رہی تھی کہ حکم خدا کے خلاف ان لوگوں نے یہاں عمل کیا۔
میں رسول کی بیٹی ہوں، تم لوگ جانتے ہو، حضور نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے، زمین یہ میری ہے، تمہارے اوپر کوئی ایسی کتاب نازل ہوئی جو میرے اوپر نہیں نازل ہوئی؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انبیاء نے ایک دوسرے سے ارث حاصل کیا ہے، کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اللہم صلی اللہ علیہ اپنے ارث سے محروم کر دی جائے اور ان کی گواہی قبول نہ ہو، اور جو گواہ وہ پیش کریں وہ قبول نہ ہو۔ تو یہ بی بی کی مجلس اور بی بی کی شان میں جب بھی آپ گفتگو کریں گے، آپ ان دو فروع دین پر ایک ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنی شرعی فریضے کے مطابق آپ کھل کر نہیں بیان کرتے چیزیں بہت سی، لیکن ضروری ہے۔ اس وقت بھی جمہوریہ اسلامی میں ہمارے مراجع تقلید نے اب تاکید کرنی شروع کی، خاص طور پہ کہ اب ایام فاطمیہ کو بھرپور طریقے سے منایا جائے، حتیٰ اس کو عاشورے کی طرح منایا جائے، کیونکہ مصائب تو بیوی کے مصائب تھے، چاہے وہ کربلا کے مصائب ہوں، چاہے وہ کوفے کے مصائب ہوں، چاہے وہ شام کے مصائب ہوں، چاہے وہ کہیں کے مصائب ہوں، چاہے حتیٰ وہ مصائب جو امام زادوں پر اور امام زادیوں پر صدیوں بیتتے رہے، چونکہ مصحف فاطمہ مصحف تحریر ہے۔ جب حضور دنیا سے گزر گئے اور جبرائیل نازل ہوئے اور بی بی کو دلاسے اور تسلی دیتے تھے اور آپ کو چیزیں بیان کرتے تھے جو بی بی فرماتی تھی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام لکھا کرتے تھے، بی بی املا کرتی تھی اور امام لکھا کرتے تھے، جس سے مصحف فاطمہ بنا۔ مصحف فاطمہ کیا چیز ہے؟ مصحف فاطمہ میں فرزندان فاطمہ کے حالات تحریر کیے گئے، کیا کچھ ہونے والا ہے آئندہ، ایک ایک فرد سے متعلق کیا کیا ظلم امت پہ گزریں گے اہل بیت رسول کے جانشینوں اور آپ کے وارثوں پر، وہ سب وہاں تحریر ہیں۔ اور جب آپ شرکت کرتے ہیں تو آپ اس بی بی کے اس قیام آپ دیکھیے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے بیان کرنے، میں کون سے الفاظ شجاعت کہوں، میں کیا کہوں، کہ جس طرح لکھا ہے تاریخ نے، جس طرح تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جمع تھے سارے لوگ مسجد میں، اور جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا وہ ممبر پہ تھا، اور بی بی اس وقت اٹھیں اور آپ نے سر پہ مخنا رکھا، اس کے بعد جلباب، آپ نے چادر پہنی سر پہ، ٹھیک ہے، اور آپ کی چال جو تھی بالکل حضور کی چال کی طرح تھی، بالکل آپ کا چلنے کا طریقہ جو تھا وہ حضور کی طرح تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ گویا لباس آپ کا اتنا لمبا تھا کہ گویا آپ پاؤں رکھ رہی تھی اس پر، اتنا لمبا لباس تھا آپ کا، یعنی مکمل طور پہ حجاب میں تھیں، مکمل طور پہ۔ آپ مسجد میں تشریف لائیں اور آ کے آپ بیٹھیں اور آپ نے ایک آہ کھینچی، ایک آہ بھری، آپ پوری مجلس پر گریہ طاری ہو گیا۔ یہ بی بی کا پہلی مرتبہ مسجد میں آنا تھا حضور کے وصال کے بعد، کوہرام مچ گیا مسجد میں، دیر تک لوگ روتے رہے، دیر تک روتے رہے۔ اب ظاہر ہے یہ سب باتیں وہی اذیت کے متعلق ہیں کہ بی بی کو اذیت ہوئی۔ صحیح بخاری نے لکھا، صحیح مسلم نے لکھا، دوسری کتابوں نے لکھا کہ بی بی کو کن چیزوں سے اذیت ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آپ نے منہ پھیر لیا۔ جب وہ پبلک ریلیشننگ کی خاطر بی بی کے حضور حاضر ہوئے وہ لوگ، اور انہوں نے چاہا کہ جو ہوا سو ہوا، ایسے کر کے معاملے کو ختم کریں، بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ موڑ لیا اپنا۔ آپ تو ملنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ فیصلہ امام پر چھوڑا۔ امام نے حکم الہی کے مطابق، تمام اہل بیت کے کام حکم الہی کے مطابق تھے۔ ہم بعض اوقات اپنے طرف سے دلیلیں بیان کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ظاہری حکمتیں اور فلسفے تمام ائمہ کے کاموں میں موجود ہیں، لیکن جو الٹیمیٹ ریزن ہے ہر کام کا وہ صرف حکم خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا حسین تم چلو مدینے سے، اپنے رسول کے ذریعے امام حسین کو اس شب جب بیعت کا مطالبہ ہوا، امام علیہ السلام فوراً بھی چل سکتے تھے مدینے سے، فوراً نہیں چلے، وہ رات پوری آپ نے حرم میں گزاری، ذریح کے پاس عبادت میں گریے میں گزاری، سحر ہو گئی، صبح نہیں روانہ ہوئے اس دن، ایک دن پورا گزارا مدینہ میں، پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے تاریخ میں۔
ایک دن پورا گزارا، اگلی رات پھر آپ حرم میں حاضر ہوئے، پوری رات آپ نے مناجات، راز و نیاز اور گریہ میں گزاری، یہاں تک کہ سحر کے قریب آپ نے دیکھا اپنے نانا کو، اور جب دیکھا تو اس وقت وہ مکالمہ ہوا اور حضور نے فرمایا کہ حسین تمہارا فریضہ یہ ہے۔ تو تمام کام جو ہیں اس کے مطابق ہیں۔ امام علیہ السلام کے فریضہ اس وقت جب آپ کے گھر پہ وہ دشمن پہنچے، بڑا مشکل تھا یہ وقت۔ دیکھیے مولا کائنات احد کی جنگ میں 90 زخم آپ کے جسم پر آئے، 90 زخم جسم پر آئے، ٹھیک ہے، تو کیا شکایت نہیں کی آپ نے؟ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے وہ زخم گوارا کیے، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ فوراً حکم آیا کہ وہ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں وہ لوگ، پھر وہ لوگ جو جنگ کے زخمی ہیں خالی وہ لوگ اٹھیں اور پھر سے جائیں دشمن کے تعاقب میں۔ مولا کائنات اور وہ خواص سے اصحاب جو بچ گئے تھے اس جنگ میں، زخمی تھے، وہ اٹھے ہیں پھر دشمن کے تعاقب میں، اور کسی کو یہ کریڈٹ نہیں دیا گیا اور کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ دشمن کے پیچھے جائے، یہی زخمی لوگ یہ اٹھیں یہ جائیں۔ امام علیہ السلام گئے۔ جو لوگ آپ میں سے کربلا اور کوفہ پہنچ چکے ہیں، جا چکے ہیں زیارتوں کے لیے، آپ کوفے کی مسجد آپ ذہن میں تصور میں آپ لائیے، وہ محراب جہاں آپ کو ضربت لگی، آپ کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے کیا تکلیف کا اظہار کیا؟ آپ نے کیا چیخ ماری؟ آپ نے کیا شکایت کی؟ نہیں، بلکہ وہ تاریخی جملہ آپ کی زبان سے نکلا، فزت رب الکعبہ، صحیح، پہلا میں کامیاب ہو گیا، یعنی تیری رضا کے حصول میں کامیاب ہو گیا۔ نہ مجھے سلطنت کی خواہش تھی، نہ مجھے اور کوئی احترام چاہیے تھا، نہ مجھے نام چاہیے تھا، نہ کچھ چاہیے تھا، کچھ نہیں چاہیے تھا مجھے یہ چاہیے تھا کہ تیرے حکم کے مطابق عمل کروں، اور وہ میں نے کیا اور تو نے قبول کیا، چنانچہ علی کامیاب ہو گیا۔ صلوات پڑھی محمد۔ وہ بڑی وہ سانحہ، اور ادھر جنگوں میں آپ کے اوپر جو زخم آئے، جنگ خندق، عمرو بن عبدود خندق کراس کر کے اس طرف آیا، تمام اس نے للکارا تمام لشکر کو، مسلمانوں کے کسی میں جرأت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، کچھ کہنے کی، ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو حضور کے پیچھے چھپ گئے جا کے کہ کوئی ان کو حضور دیکھیں بھی نہیں، ان کی آنکھ نظریں بھی نہ ملائیں۔ اس وقت حضور نے دیکھا صاحب کی طرف، خالی یہ جوان کھڑا ہوا، امام علیہ السلام، انا لہو یا رسول اللہ، میں اس کے لیے ہوں، تیار ہوں۔ خیر وہ جنگ ہوئی اور آپ کی ایک ضربت لگی تھی، اس میں آپ نے قتل کر دیا دشمن کو، واقعہ آپ کے سامنے، لیکن ایک ضربت آپ کی پیشانی پہ لگی، تاریخوں میں نقل ہے، ہیل ہو گیا وہ زخم لیکن موجود تھا اندر زخم، اسی کے اوپر یہ دوبارہ ضربت لگی تھی مسجد کوفہ میں۔ محدث قمی نے لکھا ہے، دوسرے مصنفین نے لکھا ہے کہ اسی جائے ضربت پر مولا کو دوسری ضربت لگی تھی، اتنا کاری زخم اسی لیے تھا وہ، لیکن آپ نے شکایت نہیں کی تھی، آپ نے چیخ و پکار نہیں کی، آہو واویلا نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن علی علیہ السلام کو تکلیف اس وقت پہنچی ہے جب آپ کے گھر پہ حملہ ہوا اور آپ کے نظروں کے سامنے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گئی، در و دیوار کے درمیان دب گئیں، زخمی ہو گئی، امام علیہ السلام موجود ہیں، اطاعت رسول ضروری ہے۔ حالانکہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب وہ اندر داخل ہوئے، امام علیہ السلام ایک مرتبہ آگے بڑھے اور آپ نے اس کو لے کر اپنے ہاتھوں میں زمین پہ پٹکا ہے، اور اس کے بعد اس کو قسم دی کہ اگر رسول کی وصیت نہ ہوتی تو آج تم دیکھتے کہ تم کیسے میرے گھر میں داخل ہوئے۔ پھر باہر خالد بن ولید جو تھا وہ کوشش کی اس نے اندر آنے کی، امام علیہ السلام آگے بڑھے، اس کو بھی زیر کیا، پھر مسجد سے اور لوگ آ گئے، یہ گھر کس کا ہے؟ بی بی کا گھر ہے، حضور کا گھر ہے، یہ وہ آستانہ ہے جہاں حضور اکرم مہینوں تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، حی علی الصلاح، وہ کہہ کہ صبح آپ بیدار کرتے، وہ تو بیدار ہی تھے لیکن نماز کا اعلان کرتے تھے، یعنی وہ اصل میں آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے اس دروازے پر، یہ وہ دروازہ ہے
جب وہ لوگ حاضر ہوئے وہاں پہ، جب وہ سامنے پہنچے، کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ علی علیہ السلام کے بغیر ان کی بیعت جو تھی وہ مکمل نہیں ہو رہی تھی. وہ جو زبردستی جبری، جو بالاجبار زبردستی جو لوگوں سے بیعت لی جا رہی تھی، وہ لیجیٹیمیٹ نہیں تھی بالکل بھی، جب تک وہ کسی طرح علی علیہ السلام کو اس میں شامل نہ کریں. امام علیہ السلام نے دروازے بند کر کے گھر میں آپ سے موجود، آپ سوگ کی حالت میں تھی بی بی، آپ سوگ کی حالت میں، آپ نے ایک رومال اپنے سر پہ باندھا ہوا تھا اور آپ غم میں تھیں، آپ نحیف ہو چکی تھیں، کمزور ہو چکی تھیں. بابا کی جدائی نے آپ کے بدن کو لاغر کر دیا تھا، اور آپ نے یہی فرمایا کہ ہم عزادار ہیں، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو، تم لوگ، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ان چیزوں سے. لیکن اس وقت جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ دھکا دیا گیا دروازے کو، اور اس طرح سے جو ہے زد و کوب کی گئی، اور تلوار کی نیام آپ کو ماری گئی. امام علیہ السلام گھر میں موجود ہیں. یہ امام علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا، سب سے بڑا سانحہ، سب سے تکلیف دہ واقعہ. اسی وجہ سے جب دفنا چکے اس وقت قبر رسول کی طرف مڑ کے فرماتے ہیں قد استرجعت الودیعہ، امانت لوٹا دی گئی یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی. اب پہنچے گی تو آپ پوچھئے گا فاطمہ سے کہ اس کی امت سے اس کو کیا کچھ تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ شاید خود بتانے میں دریغ کرے. آپ خود پوچھئے گا اپنی بیٹی سے کہ اس پر کیا گزری. جب گھر پہ حملہ ہوا، بی بی نے کوشش کی دروازے کو روکنے کی، وہ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے آگ لگا دی تھی، وہ دھکا دے کر دروازے کو آگے بڑھے. ایک روایت کہتی ہے کہ دروازے اور دیوار کے درمیان آپ دب گئی، آپ کا بچہ شہید ہو گیا، آپ کا پہلو زخمی ہو گیا. دوسری روایت بیان کرتی ہے کہ نہیں، دروازہ آپ پر گر پڑا. وہ لوگ دروازے کے اوپر سے اندر داخل ہوئے، امام علیہ السلام کو زبردستی مسجد لے جانا چاہتے تھے، کھینچ کے امام علیہ السلام کو باہر لائے. اتنے میں بی بی کی آنکھ کھلی، یا فضۃ خذینی وسندینی فإنہم قتلوا ما فی احشائی من حمل. اے فضہ سہارا دو، اور فضہ سہارا دو، کہ ان لوگوں نے قتل کر دیا جو کچھ میرے رحم میں تھا، اس کو مار ڈالا. بی بی نے آنکھ کھولی، جو دیکھا اپنے ابو الحسن کہا ہے، علی کہا ہے، دیکھا علی گردن میں رسی ڈال کے ان کو مسجد کی جانب لے جا رہے. بی بی آگے بڑھی، کوشش کی ابو الحسن کو بچانے کی، کوشش کی مولا کو بچانے کی. اس وقت آپ پر حملہ کیا تازیانوں سے، آپ کے تماچے لگائے گئے، بی بی زخمی ہوئی. میں کہتا ہوں بی بی مولا کو لے گئے بیعت کے لیے. آپ کاش کربلا آتی، علی کو تو اللہ نے بچا لیا اس دن. ارے کربلا آتی اور دیکھتی جب مولا حسین علیہ السلام قتل گاہ کی طرف گئے. ارے تل زینبیہ پہ آپ جائیں، ارے ظاہرین کربلا اپنے ذہن میں وہ منظر لائیے، تل زینبیہ پہ کھڑے ہوئیے اور دیکھیے زینب کھڑی ہے، بیچ میں فوجیں ہیں، بھائی ذبح ہو رہا ہے. آپ خطاب کر کے فرما رہی ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر علیہ. اے عمر ابن سعد، کیا ابو عبداللہ قتل ہو جائیں گے تیری نظروں کے سامنے اور تو دیکھتا رہے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ گناہوں کی مغفرت فرما، بار الہ گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، بار الہ ہمارے ولایت میں خلوص عطا فرما، بار الہ بی بی کی شفاعت دنیا و آخرت میں نصیب فرما. بار الہ ہمارے کردار اور رفتار کو اہل بیت کے رفتار اور کردار کے مطابق قرار دے. بار الہ محبان اہل بیت، عزاداران امام حسین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہو، بار الہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ انقلاب اسلامی، رہبر انقلاب، مراجع اعظام اور تمام علماء ربانی کی حفاظت فرما. بار الہ اس حسینیے، اس امام بارگاہ اور تمام مساجد کو جہاں ذکر اہل بیت قائم و دائم ہے، بار الہ ان کی حفاظت فرما. بار الہ ہم سب کو خدمت اسلام اور خدمت اہل بیت کی توفیق عطا فرما.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا حسین. سکینہ 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 ہے سکینہ 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 ہے سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ ہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈ ہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا اصغر کے بغیر آج مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ دنیا سے سدھارے ہیں بھائی جو میرے پیارے جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے میں نے تو پھوپھی جان پانی نہیں پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے جانے دن رات سے سکتی ہے
چھٹی ہے جب سے یہ حسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ پہنچے جو شہ والا بیٹے کی صدا سن کر دیکھا کہ رگڑتے ہیں ایڑی کو جوان اکبر نیزے کی انی ہے اور بیٹے کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ امت نے دیے جتنے سب زخم سہے دل پر احمد کا گھرانہ ہی لے آیا ہے ساحل پر جب بھی ہے گھرا دین کا طوفان میں سفینہ ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ یا حسین 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 صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین من ولدک و بنیک السلام علیکم وعلی جميع المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا الفیض عباس یا ابن امیر المؤمنین صاحب اللواء بالقربہ حامع الدین العمید کبش الکتیبہ باب الحوائج قمر بنی ہاشم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم المدفون بعزتوس السلام علیکم مغس الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان العرب الجم السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلوات محمد و آل محمد مومنین مومنات توجہ فرمائیں کل اور پرسوں کے جو پروگرام ہیں یا سیٹرڈے کے اس کے لیے تبرک کے اسپانسرز اگر کوئی آ سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی اپنے نام انتظامیہ تک پہنچا دیں اور یاد رکھیے گا کہ کل مجلس کے بجائے جشن ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں انشاءاللہ اور پھر ایک بار پھر میں گزارش کروں گا کہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنے اعزاء کو احباب کو پروگرام کے بارے میں اطلاع دیں اور تبرک کے اسپانسرز کے لیے ہمیں نام پہنچا دیں شکریہ